اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج کے دور میں ہمارے پیارے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ہمارے پیارے رسول نے 9 شادیاں کیوں کی، اور ہمارے پیارے رسول حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 53 سال کی عمر میں حضرت عائشہ سے 9 سال کی عمر میں نکاح کیوں کیا۔ اس بات کو لے کر بہت سے جاہل لوگ ان پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور ان کی گستاخی کر رہے ہیں۔ ایسے جاہل لوگ آج کی ہماری ویڈیو ضرور دیکھیں، اس سے آپ کی سوچ بالکل بدل جائے گی اور انشاءاللہ آپ کبھی بھی کسی سے اس طرح کا سوال نہیں کرو گے۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پیارے رسول حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے بہت سی برائیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ عورتوں کو وہ مرتبہ نہیں ملتا تھا جو ان کے آنے کے بعد اس دنیا میں عورتوں کو وہ مرتبہ ملا۔ اس دنیا میں اتنی برائی ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی بھی برائی چھو نہیں پائی۔ ایسے ماحول میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سوچ اور سمجھ سے برائی اور بھلائی میں فرق کیا۔ ایسے ماحول میں بھی وہاں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی قسمیں کھاتے تھے۔ کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا تھا تو آپ کو فیصلہ کرنے کے لیے بلایا جاتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں ایک ایسی عورت سے نکاح کیا جو آپ سے 15 سال بڑی تھی اور ان کے پہلے 2 شوہر ہو چکے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 50 سال کی عمر تک ایک ہی عورت کے نکاح میں رہے، حالانکہ اس وقت عرب کے لوگ 10 شادیاں کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح میں رہے 50 سال تک۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تب انہوں نے دوسرا نکاح کیا حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ وہ ایک بیوہ عورت تھی اور ان کی ہم عمر تھی۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 عورتوں سے نکاح کیے، جن میں سے 8 نکاح انہوں نے 53 سے 60 سال کی عمر میں کیے تھے، اور آپ نے جو 9 نکاح کیے تھے اس میں سے 8 نکاح حضرت عائشہ کو چھوڑ کر ان عورتوں سے کیے تھے جو پہلے سے ہی بیوہ یا طلاق شدہ تھی۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے ماننے والوں کو وہ یہ سندیش دے سکیں کہ جب آپ کے پیارے نبی کسی بیوہ اور طلاق شدہ عورت سے نکاح کر کے اسے سہارا دے سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں۔ پھر بھی کچھ جاہل لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بہت سے سوال اٹھا رہے ہیں۔ پیارے دوستو، جو یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، تو یہ کیا صحیح ہے جو آپ نے پوری جوانی کے دن 50 سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ گزارے اور جو ان سے 15 سال بڑی تھی؟ میرے پیارے دوستو، اب ہم اس کے آگے کی بات بتاتے ہیں کہ 53 سال کی عمر میں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ جو 9 سال کی تھی ان سے نکاح کیوں کیا۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، یعنی کہ آپ کے بعد میں کوئی بھی نبی یا رسول نہیں آنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ کے ہر پیغام کو اور ان کے رسول کے حیاتی زندگی کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا بہت ضروری تھا۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے 10ویں سال میں رمضان میں ان کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کے انتقال کے 4 سال بعد یہ محسوس ہوا کہ آپ کی زندگی میں ایسی کم عمر کی لڑکی آئے جس نے اپنی آنکھیں دینی ماحول میں کھولی ہوں اور وہ اسلام اور دین کو پھیلانے کا اچھے سے کام کر سکے۔ اسی بات کو دیکھتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کام کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو چنا، اور ہجرت سے 3 سال پہلے شوال کے مہینے یعنی 620 عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا۔
اس کے 3 سال کے بعد آپ کی والدہ حضرت ام رومان نے آپ کی وداعی کر دی، یعنی آپ کو رخصت کر دیا۔ اس کے بعد جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے گھر آئی تو آپ نے کم عمر میں ہی حضرت عائشہ نے کلام پاک اور دینی تعلیم کو اپنے زبانی یاد کر لیا تھا، اور اس کے بعد ان باتوں کو وہ لوگوں تک پہنچانے لگی تھیں۔ دوستو، ہم آج آپ کو یہ بتا دیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حدیثیں بیان کی ہیں ان کی تعداد 2210 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کے بعد میں جس نے سب سے زیادہ حدیثیں بیان کی ہیں وہ حضرت عائشہ ہی ہیں۔ یہی وجہ ہے جو آپ نے حضرت عائشہ میں جو خاص بات دیکھی تھی اور ذہانت دیکھی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا۔ اگر مدینے کے صحابہ کو کوئی بات پوچھنی تھی تو پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس وہ آڑ لے کر پوچھا کرتے تھے۔ اس طرح سے یہ مائیں علم کا خزانہ تھی، اور ان سب میں سب سے خاص عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی جن کے پاس علم کا بہت سا خزانہ تھا۔ آپ کو 5000 سے زیادہ حدیثیں منہ زبانی یاد تھیں، کیونکہ چھوٹی عمر کے ہونے کی وجہ سے آپ کا ذہنی دماغ بہت تیز تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد حضرت عائشہ نے بہت لمبی زندگی بھی پائی تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت بڑا فائدہ حاصل ہوا تھا۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا تو یہ غلط کیا، لیکن سعودی عرب کے حساب سے پہلے کے زمانے میں 9 سے 14 سال کی عمر میں لڑکیوں کے نکاح کر دیے جاتے تھے، کیونکہ وہاں کے موسم کے حساب سے وہاں کی لڑکیاں بہت جلدی بڑی ہو جاتی تھیں، یعنی کہ انہیں حیض آنا شروع ہو جاتا تھا، اسی وجہ سے ان کی شادی بھی جلدی کر دی جاتی تھی۔ ایسے میں آپ بھارت کی تلنا عرب کے ساتھ کرو گے تو آپ جان کر حیران ہو جاؤ گے کہ بھارت اور عرب کی لڑکیوں میں پیوبرٹی کی عمر میں بہت فرق ہے۔ اور یہی نہیں، آج سے 1400 سال پہلے جو شادی ہوا کرتی تھی وہ ایک عام بات ہوا کرتی تھی۔ تاریخی حقیقت ہے کہ پورے یورپ، ایشیا اور ساؤتھ افریقہ میں 9 سال کی عمر میں لڑکیوں کی شادی ہو جایا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے سینٹ اگسٹائن نے جس لڑکی سے شادی کی تھی اس کی عمر 10 سال تھی، اور کنگ رچارڈ نے جس سے شادی کی تھی اس کی عمر 7 سال تھی۔ بائبل کے حساب سے، بائبل کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کا نکاح بھی 99 سال کے جوزف کے ساتھ ہوا تھا۔ ان باتوں سے یہ باتیں صاف ہو جاتی ہیں کہ اس زمانے میں اس عمر کی لڑکیوں سے نکاح کرنا ایک عام بات تھی، اور اس وقت ان سب شادیوں کو کوئی غلط بھی نہیں سمجھتا تھا۔ اور یہی نہیں، آج کی دنیا میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لڑکیاں 9 سے 14 سال کی عمر میں کبھی بھی بالغ ہو سکتی ہیں، یعنی کہ انہیں حیض آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس زمانے کے حساب سے بھی دیکھا جائے تو یہ نکاح غلط نہیں تھا، پھر بھی کچھ جاہل لوگ بنا کچھ سوچے سمجھے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔